بولتا درخت۔ بابر کو فال سے بہت پسند تھے۔ وہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے امی سے کہا، باہر فال سے والا آیا ہے، مجھے فال سے دلوا دیجیے۔ امی بولی، میں نے پہلے ہی فال سے منگوا کر رکھے ہوئے ہیں۔ بابر فال سے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، امی فال سے کتنے مزیدار ہوتے ہیں نا؟ امی نے کہا، ہاں، اور یہ صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ بابر نے فال سے کھائے اور کچھ گٹلیاں کیاری میں بو دی۔ امی یہ دیکھ کر مسکرائیں۔ کچھ دن بعد بابر نے دیکھا ایک ننھا سا پودا نکل آیا ہے۔ وہ دوڑ کر امی کو بلا لایا، امی دیکھیے میرا فال سے کا پودا۔ امی نے کہا، اب اس کی حفاظت کرنا، اسے پانی دینا اور زمین کی گڑائی بھی کرتے رہنا۔ میں مالی سے کہہ کر کھاد اور مٹی بھی منگوا دوں گی۔ بابر اپنے فال کے پودے کو بڑا ہوتے اور درخت بنتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ ایک دن اس نے درخت پر پیلے پیلے پھول دیکھے تو اسکول میں اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیا۔ شام کو اس کے دوست اس کے گھر آئے، پھول دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ لیں، مگر جیسے ہی درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا، درخت سے آواز آئی، مار ڈالا، ہائے مجھے مار ڈالا۔ بچوں نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر انہوں نے پھول توڑنے چاہے، پھر وہی آواز آئی۔ اب تو بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بابر امی کو باغ میں لے آیا اور پوچھا، یہ کون ہمیں ڈرا رہا ہے؟ امی نے کہا، بابر یہ درخت کی آواز ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے پھول نہ توڑے۔ بابر کو فال کے درخت سے بہت محبت تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پھر پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تھوڑے دنوں بعد اس درخت میں ہری ہری گٹلیاں سی نظر آنے لگی۔ بابر نے دوستوں کو بتایا کہ میرے درخت میں بہت سے فال سے آ رہے ہیں۔ اس کے دوستوں کو پچھلا واقعہ یاد تھا، پھر بھی فال سے کھانے کا شوق انہیں کھینچ لایا۔ اس مرتبہ بھی وہی آواز سنائی دی۔ اب تو بابر کے دوستوں کو پورا یقین ہو گیا کہ اس درخت پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ بابر نے امی کو بتایا کہ ابھی پھر وہی آواز آ رہی تھی۔ امی اپنی ہنسی روکتے ہوئے سمجھانے لگی کہ یہ درخت ہی کی آواز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا کچا پل توڑے۔ بابر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی چپ ہو گیا۔ 15 دن بعد بابر نے اسکول جاتے ہوئے درخت پر اودے اودے کالے کالے فال سے ہرے پتوں کی آڑ سے جھانکتے دیکھے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اسکول میں اپنے دوستوں کو فال سے دیکھنے کے لیے گھر آنے کی دعوت دی۔ شام کو اس کے دوست آئے۔ پکے فال سے دیکھ کر ان کا کھانے کو جی تو بہت چاہا، مگر ڈر کے مارے چپ چاپ کھڑے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں امی باغ میں آئی۔ مالی کو بلا کر فال سے درخت سے اتروا کر بچوں کو کھلائے۔ بابر نے حیرت سے امی کو دیکھا اور بولا، امی وہ درخت کی آواز؟ امی ہنس پڑی اور مالی بابا کی طرف اشارہ کیا۔ مالی بابا بھی ہنس رہے تھے۔ اصل میں یہ مالی بابا تھے جنہوں نے امی کے کہنے پر باغ میں ایک ننھا سا کیسٹ پلیئر چھپا رکھا تھا۔ جب بھی بچے درخت کو چھونے کی کوشش کرتے، وہ ٹیپ چلا دیتے اور سب ڈر کر بھاگ جاتے۔ بولتا